آپ سن رہے ہیں اردو کا پہلا ناول میرات العروس، تحریر ڈپٹی نذیر احمد۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ باب دوسرا، قصہ کا آغاز اور جن لوگوں کا اس قصہ میں بیان ہے ان کے مختصر حالات۔ اب تم کو ایک بڑے مزے کا قصہ سناتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ جہالت اور بے ہنری سے کیا کیا تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ دلی میں اندیش خانیوں کا ایک بڑا مشہور خاندان ہے۔ مدت سے اس خاندان کے مردوں کے نام اندیش خاں پر چلے آتے ہیں، جیسے دور اندیش خاں، مال اندیش خاں، خیر اندیش خاں وغیرہ۔ اس سے یہ لوگ اندیش خانی کہلائے۔ ان لوگوں کا اتنا بڑا خاندان تھا کہ شہر میں شریفوں کا کوئی محلہ نہ ہوگا جس میں 2-4 گھر اندیش خانیوں کے نہ ہوں۔ یہ لوگ سب کے سب نوکری پیشہ اور اکثر ہندوستانی سرکاروں میں ممتاز خدمتوں پر مامور تھے۔ دور اندیش خاں، جن کے خانگی حالات سے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، پنجاب کے پہاڑی اضلاع میں سرکار انگریزی کی طرف سے تحصیلدار تھے۔ نوکری اور تنخواہ تو کچھ ایسی بہت بڑی نہ تھی، مگر آدمی تھے لائق اور دیانتدار اور کارگزار کہ اتنی صفتیں نوکروں میں کم ہوتی ہیں۔ اس سے انگریزوں میں اچھی آبرو پیدا کی تھی۔ ہم سے اور دور اندیش خان صاحب سے جب اول ملاقات ہوئی کہ اس کو بھی اب 4 برس ہونے آئے، تو ان کی عمر ایسی کوئی 44-45 برس کی رہی ہوگی۔ بہت ہی خوش روح آدمی تھے، کشیدہ قامت، بدن کے اکہرے، جامہ زیب، داڑھی کھچڑی ہو چلی تھی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ دادا اور نانا ہوں گے تو عجب نہیں، مگر پھر ایسی بہت اولاد بھی نہ تھی، صرف 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ یہ چاروں بچے گنگا جمنی کے طور پر پیدا ہوئے، یعنی سب سے بڑی پہلونٹی کی اکبری، اس کے اوپر خیر اندیش، کے اوپر اصغری، اصغری کے بعد سب سے چھوٹا مال اندیش۔ ایک دن کچھ یوں ہی مذکور آ گیا کہ اولاد کم ہے، تو بولے کہ خدا اصغری کی عمر میں برکت دے اور اس کو صاحب نصیب کرے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ بجھے تو بیٹا بیٹی کسی کی تمنا باقی نہیں۔ دور اندیش خاں 20 برس پورے ہو کر 21ویں میں لگے تھے کہ ان کا بیاہ ہوا اور اکبری پیدا ہوئی۔ بیاہ کے کہیں 10-10.5 برس بعد ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اس انتظار کے سبب اور کسی قدر پہلونٹی کی ہونے کی وجہ سے بھی اکبری کے ساتھ ایسے چوچلے بڑھتے گئے کہ انہوں نے اکبری کے مزاج پر بہت ہی برا اثر کیا۔ نہ تو اس نے کچھ لکھا پڑھا، نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ عقل حاصل کی اور نہ اپنی عادتوں کو سنوارا۔ بس اکبری میں سوائے اس کے کہ وہ ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی، تعریف کی بات ہی نہ تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ اس کو نانی نے اپنی بیٹی بنایا اور اس قدر اس کی ناز برداری کی کہ اس کے رونے اور مچلنے کے ڈر کے مارے وہ بیچاری کسی کی شادی بیاہ میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ اکبری ماں کو آپا اور باپ کو بھائی کہتی تھی، اور کہتی کیا تھی اس طرح پر اس کو سمجھایا اور سکھایا گیا تھا۔ وہ بات بات میں ماں کے ساتھ ایسی رد و قت رکھتی کہ گویا دونوں اوپر تلے کی بہنیں ہیں۔ ماں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے دیکھ کر ڈانٹنے اور دھمکانے کا کیا، مذکور نانی الٹی اسی کی حمایت لیتی اور بگڑ کر بیٹی سے کہتی، پھر بھائی بچے کی بات کا برا کیوں مانو۔ دور اندیش خاں جہاں نوکر ہوتے، اکثر بیوی بچوں کو اپنے پاس بلا بھی لیا کرتے تھے۔ جب کبھی ایسا اتفاق ہوا، نانی نے اکبری کو کسی نہ کسی بہانے سے روک لیا اور جب سے پیدا ہوئی بیاہ کی گھڑی تک ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہ کیا، اور یوں اکبری نانی کے احمقانہ لاڈ کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کی تنبیہ سے مطلقاً آزاد رہی اور بے سری اٹھی۔ اصغری کا حال اس کے خلاف تھا۔ سارے چوچلے اور ارمان تو اکبری پر ختم ہو چکے تھے۔ یہ اپنی خوش نصیبی سے ماں باپ کے یہاں تیسری جگہ تھی۔ اس نے پرورش پائی بڑوں کی نگرانی میں، بزرگوں کی روک ٹوک میں۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں قرآن مجید کا ترجمہ اور مسائل کی اردو کتابیں پڑھ لی تھیں۔ لکھنے میں بھی عاجز نہ تھی۔ اگر اماں دلی میں ہوتی اور باپ باہر نوکری پر، تو جب تک دلی رہتی گھر کا حال باپ کو ہر ہفتے کے ہفتے لکھ بھیجا کرتی۔ ہر ایک طرح کا کپڑا سی سکتی تھی اور انواع و اقسام کے مزیدار کھانے پکانا جانتی تھی۔ تمام محلے میں اصغری خانم کی تعریف تھی۔
ماں کے گھر کا تمام بندوبست اصغری خانم کے ہاتھوں میں تھا۔ جب کبھی باپ رخصت لے کر گھر آتا، خانہ داری کے انتظام میں اصغری سے صلاح پوچھتا۔ روپیہ پیسہ، کوٹھریوں اور صندوقوں کی کنجیاں، سب کچھ اصغری کے اختیار میں رہا کرتا تھا۔ اصغری کی نیک بختی اور سلیقہ مندی دیکھ کر ماں باپ دونوں جانو دل سے اصغری کو چاہتے، بلکہ محلے کے سب لوگ اصغری کو پیار کرتے تھے۔ مگر اکبری خود بخود اپنی چھوٹی بہن سے ناراض رہا کرتی تھی، بلکہ اکیلا پا کر مار بھی لیا کرتی تھی۔ لیکن اصغری ہمیشہ آپا کا ادب کرتی اور کبھی ماں سے اس کی چغلی نہ کھاتی۔ دونوں بہنوں کی منگنی بھی اتفاق سے ایک ہی گھر میں ہوئی۔ محمد عاقل اور محمد کامل دو حقیقی بھائی تھے۔ اکبری کا بیاہ بڑے بھائی محمد عاقل سے ہوا تھا اور اصغری کی بات محمد کامل کے ساتھ ٹھہر چکی تھی، مگر بیاہ نہیں ہوا تھا۔ اگلا باب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو کلک کیجیے۔ شکریہ۔